أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت رمضان ٹرانسمیشن کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر سہیل خان صاحب موجود تھے، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کے پروگرام میں گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے قرآن پاک کی تاثیر پر، کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تاثیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کے دلوں پر قرآن پاک کی تاثیر کیسی ہے اور قرآن پاک جو ہے وہ اپنا اثر کیسے چھوڑتا ہے، تو اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں بھی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تاثیر، اس کا اثر جو ہے وہ انسانی دلوں پر کیسے ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجلت قلوبهم۔ سب سے پہلے تو میں مجیب الرحمان ساحل صاحب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سے بار جو ہے وہ مجھے دعوت دی تاکہ میں ان کے ساتھ جو ہے اس دینی پروگرام میں معاون بنوں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو جب اللہ کا یہ کلام ہے تو یہ لا ریب کتاب بھی ہے، تو اس کا دلوں پر اثر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ساتھ ساتھ ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کے کلام ہی تو ہیں جو لوگوں کے دل پر اثر کرتے ہیں اور ان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ تو وہ ذات جو سب کو کلام عطا کرتا ہے، بولنے کی قوت دیتا ہے، تو اس کے کلام میں کتنی طاقت ہوگی، اس کا خود اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے، وہ بھی جو ہے اس اللہ رب العزت کے کلام کی ہیبت اور خشیت کی وجہ سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا دل جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اللہ کے کلام سے جو ہے پر تاثیر نہ ہو، یہ بات ممکن نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے انسان کا دل جو ہے وہ لازمی تاثیر لیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں قرآن مجید میں تاثیر القرآن کے حوالے سے آیات بیان کی ہیں، جن میں سے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، اور کہیں فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں، ان کی چمڑیاں جو ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں، اور کہیں فرمایا زادتہم ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے، اور کہیں فرمایا یخرون للاذقان یبقون، کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یبقون، اور وہ روتے ہیں۔ اور یہی وہ تاثیر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسا منظر بھی لوگوں کو دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اہل ایمان نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ کہ جتنے بھی کفار تھے ان میں ان کے سردار بھی تھے، سبھی نے جو ہے وہ سجدہ کیا۔ اس کے علاوہ جو جن سن رہے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ مخالف جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سے جو ہے وہ یہ سوال عرض کرتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت نبا اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ان صورتوں میں ہے کیا؟ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قیامت کی سختیاں ہیں، اور پھر قیامت کو کیا ہوگا کہ پتہ نہیں جو ہے کسی کی کامیابی کا اسے جو ہے سرٹیفکیٹ ملے گا یا ناکامی کا، وہ پکڑا جائے گا یا اسے چھوڑا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ تو گویا ان صورتوں کے واقعات نے اور ان صورتوں میں پہلی قوموں کی تباہ شدہ حالت بھی ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو سنتا ہے چاہے وہ ایمان والا ہے یا نہیں، تاثیر ضرور قبول کرتا ہے۔ بالکل ایمان والا ہے یا نہیں، وہ کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ہستی پر بھی قرآن پاک جو ہے اس کی تاثیر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ سورۃ جن میں ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو یہ واقعات جو ہیں قرآن پاک میں خود بھی نقل ہے کہ کس طرح سے اس کی تاثیر ہوتی ہے، جنات پر کس طرح سے تاثیر ہوتی ہے، اس بارے میں ذکر فرمایا۔ جی، جیسا کہ انسان مخلوق ہے اس طرح جن بھی مخلوق ہیں، اور سورت جن میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ان میں سے ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ کافر بھی ہیں۔ تو کافر ہوں یا ایمان والے ہوں، جس طرح کی ہماری جو ہے سوچ ہے، حس ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، دل ہے، سوچنے کی طاقت ہے، اسی طرح ان میں بھی یہ احساسات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کا ایک گروہ اوپر سے اڑتا چلا جا رہا تھا، رکا، قرآن مجید سنا اور اسی وقت ان کے دل پر اثر انداز ہوا اور وہ کہنے لگے یہ کیسا عجیب قرآن ہے، یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا پہلی کتب جو ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ اسی طرح کا کلام ہے۔ وہ فوری جو ہے ایمان لے آئے، ایمان ہی نہ لائے بلکہ انہوں نے جو ہے اس ایمان کی دعوت کو آگے بھی پہنچایا۔ تو گویا جہاں قرآن مجید جو ہے انسانوں پر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، وہاں جنوں کے دل پر بھی جو ہے وہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک جو ہے یہ پر تاثیر کلام ہے۔ اس کا کلام جو ہے اس کا صرف اثر جنات پر یا انسانوں پر یا دیگر مخلوقات پر کس طرح ہوتا ہے، یہ صرف ایمان کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے روحانی طور پہ انسان کو تازگی محسوس ہوتی ہے، انسان کو اپنے اندر کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم عجم ہیں، عربی کو نہیں سمجھتے، اس کے باوجود جتنا بھی کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے، جتنا وہ پہچان لیتا ہے، یا پھر جو بالکل بھی نہیں پہچانتے لیکن قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ پرسوز انداز میں ہو رہی ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جو اس کو پہچانتے ہیں، ان پر اس کا اثر جو ہے وہ تو ہونا ایک لازمی امر ہے۔ وہ کس طرح سے اس کا اثر لیتے ہیں؟ جب ہم تراویح میں سنتے ہیں، جب ہم خانہ کعبہ کی نماز سنتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، یا خانہ کعبہ کی نماز جو ہے اس کو لائیو دیکھتے ہیں، تو اس میں ان ریکارڈنگز میں یا اس لائیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کعبہ کہیں کہیں پہ جو ہے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں پہ کیفیت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک صحابہ کرام پر کس طرح سے اثر انداز ہوا، دیگر لوگوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوا، اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ واقعات تو بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز میں جو ہے تلاوت فرماتے تو اتنا روتے کہ جو پیچھے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہوتے یا سننے والے ہوتے وہ بھی روتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک ہی آیت پر رو کر جو ہے وہ قیام اللیل یعنی لمبا قیام جو ہے وہی مکمل کر لیتے، اتنا روتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز شروع کرتے بہت زیادہ روتے، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو چہرے پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے رو کر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد میں تشریف آوری ہوتی تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جناب والا کیا بات ہے؟
جی فرماتے ہیں کہ اب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے، پتہ نہیں جو ہے قبول ہو یا ہمیں مسترد کر دیا جائے۔ یہ خوف کے عالم میں داخل ہوتے، نماز شروع کرتے تو پھر زاروں قطار روتے۔ تو یہ تاثیر ہے، یہ رقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جو ہے وہ طاری ہوتی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر بھی جو ہے وہ تاثیر اس کی جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ان کو بتلایا جاتا ہے کہ جناب کدھر جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ذرا اپنے گھر تو جاؤ، تمہارے گھر میں بھی وہی کلام پڑھا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر تمہیں جو ہے سناتے ہیں، جس وجہ سے تم ان کے دشمن ہو۔ تو وہ واپس پلٹتے ہیں، گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، کان لگا کر تھوڑی سی سنتے ہیں، لیکن غصے کے عالم میں اندر داخل ہوتے ہیں، تلوار کا وار کرتے ہیں، بھینک ہی لگ جاتا ہے، خون بھی نکلا اور دل پر قرآن اثر بھی کیا، پھر فوری طور پر بیٹھ جاتے ہیں، جی مجھے سنائیے اللہ کا کلام جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ تو وہ کلام سناتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، جیسے جیسے انہیں قرآن مجید سن رہا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہاں دشمن ہیں اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے اسے سن کر جو ہے آنسو کے ساتھ رو رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر اسلام کو قبول کرتے ہیں، یہ تاثیر القرآن ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت ہے، قریش کے سردار بڑے بڑے سمجھدار بھی ہیں، ان میں سے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے، یہ ذرا سلیم الطبع حلیم الطبع آدمی تھے، سلو جو تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ سلو کرا دی جائے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلام سنایا تو ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا اور ان کا جسم جو ہے وہ کپ کپانے لگا، اٹھ کر جو ہے آقا علیہ السلام کی مجلس سے سرداروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر جو ہے وہ سردار کہنے لگے یہ اپنا دل جو ہے وہ ہار آئے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے عتبہ بن ربیعہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام سنا رہے ہیں یہ ہمارے کلاموں جیسا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس سے بعد ایک بہت بڑے سمجھدار آدمی ضماد ازدی، یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ جھاڑ پھونک میں ماہر ہیں کہ جنہیں جو کوئی بیماری لگی ہو تو وہ اس کا جو ہے حل نکالتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سناتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو انہیں قریشی سرداروں نے کہا جا کر دیکھیے انہیں کوئی نعوذ باللہ من ذالک ایسی کیفیت تو نہیں ہے۔ وہ گئے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، جب بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنایا، ایسا اثر ہوا کہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے آئے تھے قرآن کی تاثیر سے اپنا دل دے بیٹھے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر دوبارہ قریشیوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں قریشیوں یہ اللہ کا سچا کلام ہے، دیکھیے یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، اپنوں پر بھی کرتی ہے غیروں پر بھی کرتی ہے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں قرآن پاک جو ہے اس کی تاثیر اب بھی ہے یا پھر اسی وقت ہوا کرتی تھی، اگر اب ہے تو کیسے ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 رمضان۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، پروگرام بات چیت میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس میں ہم تاثیر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ قرآن پاک جو ہے یہ دلوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کی صداقت جو ہے وہ کس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مکمل سچائی پر مبنی ہے، مبنی بر حقیقت ہے،
اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے شک و شبہ سے پاک ہے، یہ کتاب جو ہے کسی قسم کے شک سے بالکل پاک ہے، مبرہ ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن پاک سے ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی تاثیر جو ہے وہ کیسی ہے، لوگوں کے دلوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا، کیا آج بھی اس کا اثر جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے، یا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ پہلے لوگ جو ہیں ان پر جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، زماد ازدی کا واقعہ، طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ، اسی طرح حضرت ابو یحییٰ کا واقعہ، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری ہونے کا واقعہ، جنات کے واقعات جو ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں ان سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو قرآن پاک کے اثرات کے جو واقعات ہیں ان میں سے کوئی ایک دو جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں۔ جی، قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ پھر یہ جیسے جیسے نازل ہوا اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی، جیسے نازل ہوا آج ہمارے پاس ویسے ہی محفوظ ہے۔ تو اس کا اثر، اس کی تاثیر جو اس وقت تھی جب یہ نازل ہو رہا تھا، یہ مکمل ہو رہا تھا، آج بھی اس کی تاثیر یہی ہے۔ اور آج ہم جب پوری دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ ہماری محنت ہے نہ ہمارا کوئی عمل ہے، ان کے پاس صرف اللہ کا یہ کلام پہنچتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور اتنی زیادہ تعداد ہے کہ جسے ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں، اور یہ ساری تفصیل مکتبہ دارالاسلام جو انٹرنیشنل مکتبہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے۔ اس میں جو ہے 99 مسلمانوں کے جو ہے وہ واقعات ہیں، اور اسی طرح دیگر کتب خانوں نے بھی جو ہے وہ بہت سی کتابیں جو ہے اس طرح کے واقعات سے لکھی ہیں۔ یہ ساری جو ہے کتابیں بڑی مستند ہیں، بڑی سچی ہیں، اور ان کو پڑھ کر جو ہے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انہی میں سے ہم آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پولینڈ کے لیوپولڈ ایک صحافی ہیں، اور یہ یہودی ربی ہیں۔ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے ٹرین میں۔ انہوں نے ایک جوڑا دیکھا جو بہت زیادہ امیر دولت مند تھے، اور عورت نے بہت سا زیور پہن رکھا تھا، حتیٰ کہ بہت سے جو ہے وہ ہیرے اور موتی بھی بڑے بڑے مہنگے لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے چہروں کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو کوئی خاص ان کے چہروں سے جو ہے وہ سکون کی کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی، اداس چہرے تھے۔ اتنے زیادہ مالدار ہونے کے باوجود جو ہے وہ اداس اور پریشان لگ رہے تھے۔ یہ دونوں گھر آئے، اسی کیفیت میں ڈوبے رہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ مال ہے، ساری سہولتیں ہیں، پھر بھی جو ہے اداسی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جب وہ پہنچتے ہیں قرآن مجید پر انہیں کسی نے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، سورۃ التکاثر پر پہنچتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جب وہ یہ آیات پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ غفلت میں رکھ دیا ہے کثرت کی لالچ نے، حرص نے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حرص ہی ہے دنیا کی جس نے آج دنیا کا سکون جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ تو ان کے سوال کا حل قرآن مجید کی اس صورت سے مل گیا، اور وہ پھر بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں۔ ان کا پہلے نام تھا، اب اس کو بدل کر کیا رکھتے ہیں؟ اپنا نام محمد اسد رکھتے ہیں، جو بعد میں ایک بہت بڑے عالم بنے، علامہ اسد کے نام سے معروف ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں فرانس کے ایک ڈاکٹر غرینیا، وہ بہت زیادہ سمندری سفر کرنے والے ہیں، سمندر میں سفر کرتے ہیں، سمندر کی سفر کی کیفیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، گہرائی کو جانتے ہیں، سمندر کی جو مد و جزر ہے اس کو جانتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں ریسرچ کا جو ہے وہ شوق ہے، بہت سی کتب پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے علاقے سے وزٹ کرتے کرتے فلسطین پہنچتے ہیں، وہاں انہیں ایک قرآن مجید جو ہے وہ تحفے کے طور پر ملتا ہے، وہ گھر لا کر اس کی سٹڈی کرتے ہیں۔ جب سورہ نور کی اس آیت پر پہنچے، وہاں اللہ رب العزت نے تاریکی، اندھیرے، ظلمت کی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ سمندر ہے، سمندر کے اندھیرے کی یہ کیفیت ہے کہ موج در موج ہے، پھر اوپر جو ہے وہ بادل ہیں،
بادلوں کا سایہ ہے، موج در موج ہے۔ اگر آدمی سمندر میں ہاتھ بھی نکالے تو اس کو اس کا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اتنا زیادہ جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اب ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو رائٹر ہیں انہیں یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ سمندر کے بہت زیادہ سفر کرنے والے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سمندر کا علم ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کتاب جو ہے لکھی نہیں گئی بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جن پر نازل ہوئی ہے، جنہوں نے پڑھ کر سنائی ہے، انہوں نے تو کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، تو فوری طور پر اس حقانیت کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں کہ جو بات آج ہمیں 1450 سال بعد سائنس نے، جدید ٹیکنالوجی نے بتائی ہے، قرآن نے تو وہ پہلے بتا دی تھی۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں امریکہ کی ایک خاتون ہے، پولی این ان کا نام ہے، کیمیکل انجینئرنگ انہوں نے کر رکھی ہے، انہیں بھی اسی طرح کسی سہیلی نے جو ہے انہیں قرآن مجید تحفے میں دیا۔ جب یہ انسان کی تخلیق کی وہ آیت جو سورۃ المومنون میں ہے وہاں پہنچتی ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے کہ اس کے سط سے ہم نے اس کو نکالا ہے، پھر وہ نطفہ ہے، پھر نطفہ جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جو ہے اس پر جو ہے اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیوں پر پھر جو ہے وہ گوشت چڑھتا ہے۔ اس کیفیت کو جب قرآن نے بیان کیا وہ حیران شزدر رہ گئی۔ یہ میڈیکل آج ہم پڑھ رہے ہیں، 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، آج ہمارے پاس مشینری آئی ہے، آج جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی تھی نا، تو گویا یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو گویا یہ تاثیر جو ہے آج بھی پوری دنیا میں لوگوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی لیے لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے قلوب کو قرآن مجید کی تاثیر سے منور کریں۔ بالکل سورۃ المومنون میں جیسا کہ بہت سے سائنسی حقائق جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، جیسے للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اسی طرح فرمایا یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تو یہ ثم انشأناه خلقا آخر، یہ انسان کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بہت سے سائنسی حقائق ہیں جن کی بنا پر انسان جو ہے وہ یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ تخلیق جو ہے قرآن پاک یہاں پہ نہیں تحریر ہوا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا الہام ہے جو انسان تک پہنچا ہے، اس کا علم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تاثیر جو ہے وہ تمام لوگوں پر، ابھی جدید سائنس جو ہے وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے جو پودوں میں اس کی بناوٹ میں اور پودے جو ہیں ان کی نشو و نما میں نکھار آتا ہے، اس کے بارے میں بھی ریسرچ چل رہی ہے۔ قرآن پاک کی تاثیر کے بارے میں سائنسی سطح پر بھی تحقیق جو ہے وہ جاری ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ اس چیز کو واضح کر دے گا کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک مکمل اس طرح کی کتاب۔ اس طرح اس کے علاوہ قرآن پاک جو ہے اس کے پڑھنے سے اور اس کے سننے سے اس کے الفاظ کی تاثیر جو ہے وہ اس سے پہلے ایک ریسرچ مکمل ہو گئی ہے جس میں یہ تسلیم ہو چکا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ واقعی اتنا اس سطح کا کلام ہے کہ جس سے انسان کا دل جو ہے اس میں سکون کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، ذہن و دماغ پر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو آنے والے کسی پروگرام میں ہم اس بارے میں واقعات بھی لے کے آئیں گے اور ریسرچ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا پروگرام جو ہے اس کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان مجیب الرحمان ساحل کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ أهلا وسهلا برمضان، أهلا وسهلا برمضان، رمضان 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 رمضان